السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدی کولکتہ انڈیا سے سورہ رحمان کا میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں اور سماعت فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم بندوں سے کیا مخاطب ہے، کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت بڑے مہربان رحم والا۔ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو گویائی سکھائی۔ سورج اور چاند حساب کے ساتھ چلتے ہیں اور بے تنے درخت اور تنے دار درخت اللہ کے متی ہیں، اور اسی نے آسمان کو اونچا کیا اور اسی نے دنیا میں ترازو رکھ دی تاکہ تم تولنے میں کمی بیشی نہ کرو۔ انصاف اور حق رسانی کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول کو گھٹاؤ مت۔ اور اسی نے خلقت کے واسطے زمین کو اس کی جگہ رکھ دیا کہ اس میں میوے ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل پر غلاف ہوتا ہے، اور اس میں غلہ ہے جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے، اور اس میں غذا کی چیز بھی ہے۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے یا انکار کرنے والے ہوگے۔ خلق الانسان، اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اسی نے انسان کی اصل یعنی آدم کو ایسی مٹی سے جو ٹھیکری کی طرح بچتی تھی پیدا کیا، اور جنات کو خالص آگ سے پیدا کیا۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ وہ دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا مالک ہے۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ اسی نے دو دریاؤں کو صورتاً ملایا کہ ظاہر میں باہم ملے ہوئے ہیں، اور حقیقتاً ان دونوں کے درمیان میں ایک حجاب قدرتی ہے کہ دونوں بڑھ نہیں سکتے۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ ان دونوں میں موتی اور مونگا برآمد ہوتا ہے۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ اسی کے اختیار اور ملک میں ہے جہاز جو پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے نظر آتے ہیں۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ یہ سورہ رحمان کا 11 رکوع پیش کیا ہوں، انشاءاللہ پھر کل پیش کروں گا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں دی ہیں۔ یہ قرآن پڑھیے اور اس کو غور سے بغور اس کو سوچیے، سمجھیے، تو بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ نے کیا کیا چیز بتا رہے ہیں نا، کہ ہم نے پھل دیے، میوے دیے، اس پہ پھر گلاب بھی ہے، اور یہ پھر دو پہاڑ ہیں، یہ مشرق دونوں پہاڑ جو ہے نا، اور یہ نہریں جو بہہ رہی ہیں اس طرح جو ہے نا۔ تو یہ ساری چیزوں کے باوجود بھی پھر اللہ تعالیٰ کہ تم کون کون سی چیزوں سے انکار کرو گے، کون کون سی نعمتوں کا انکار، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی، اس پر غور کرنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو سمجھ اور فہم دے۔